جب پوری دنیا دیوی دیوتاؤں کی کہانیوں میں گم تھی، جب انسان بارش کو ایک دیوی، سورج کو ایک خدا سمجھتا تھا، تب ایک شخص اٹھا۔ اس نے کہا، نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں پانی کو غور سے دیکھتی تھیں اور اس کا ذہن کائنات کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ اسے دنیا نے کہا انیکساگورس، اور ہم آج جانیں گے وہ کیسا انسان تھا، اس کا فلسفہ کیا تھا، اور کیسے اس نے سوچ کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں وقت کی پہلی روشنی کی طرف۔ یہ ہے انیکساگورس اور اس کا فلسفہ۔ انیکساگورس 5ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں کلازومینی کے قصبے میں پیدا ہوا تھا، جہاں وہ ایک اشرافیہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوگا۔ انیکساگورس ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا جب ایشیا مائنر فارسی سلطنت کے کنٹرول میں تھا۔ فارسی جنگ کے فوراً بعد تقریباً 456 قبل مسیح میں وہ ایتھنز پہنچا۔ ایتھنز میں رہتے ہوئے وہ ایتھنز کے سیاستدان پیریکلیز کے قریب ہو گیا۔ ڈائیوجینس، لائریٹس اور پلوٹارک کے مطابق بعد کی زندگی میں اس پر بے عزتی کا الزام لگایا گیا اور وہ لیمپساکس میں جلا وطنی اختیار کر گیا۔ پیریکلیز کے ساتھ اس کی وابستگی کی وجہ سے یہ الزامات سیاسی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انیکساگورس نے یوریپیڈیز کو بھی متاثر کیا، لیکن بعض مورخین اسے مصدقہ تسلیم نہیں کرتے۔ انیکساگورس نے اپنی آبائی جاگیر کو چھوڑ کر اپنی زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی اور ریاضی میں بہت نام پیدا کیا۔ اس کو مورخین نے ہربوٹیوں کا شاگرد قرار دیا ہے۔ ایتھنز میں اس کو پیریکلیز سے بہت قریبی تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا۔ اس کے سیاسی دشمنوں نے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ مملکت کے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے بڑھاپے میں ایتھنز چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ تبدیلی کی ناممکنات پر پارمیڈائڈز کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے انیکساگورس نے نوس یعنی کاسمک مائنڈ کا تصور ایک ترتیب دینے والی قوت کے طور پر متعارف کرایا، جس میں پینسپرمیا کا تصور بھی شامل ہے کہ زندگی پوری کائنات میں موجود ہے اور ہر جگہ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس نے قدرتی مظاہر کے کئی نئے سائنسی اکاؤنٹس بھی دیے، جن میں چاند گرہن کی صحیح وضاحت کی اور سورج کو پیلوپونیس سے بڑا آتش گیر ماس قرار دیا، اور قوس قزح اور الکا کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس نے یہ بھی قیاس کیا کہ سورج صرف ایک اور ستارہ ہو سکتا ہے۔ وہ 428 کے لگ بھگ وہاں بھوک سے مر گیا۔ لیمپساکس کے شہریوں نے اس کی یاد میں دماغ اور سچائی کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور کئی سالوں تک اس کی موت کی برسی منائی۔ انہوں نے ان کی قبر پر یہ کندہ لکھا، یہاں انیکساگورس، جس کی سچائی کی اپنی جستجو میں خود ہی آسمان کو چھو لیا، کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ تبدیلی کی ناممکنات پر پارمیڈائڈز کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے انیکساگورس نے دنیا کو بنیادی ناقابل فہم اجزاء کا مرکب قرار دیا، جہاں مادی تغیر کبھی بھی کسی خاص جز کی مطلق موجودگی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ دوسرے اجزاء پر اس کی نسبتی برتری کی وجہ سے ہے۔ ان کے الفاظ میں ہر ایک ہے سب سے زیادہ واضح طور پر وہ چیزیں جن میں سے اس میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس نے نوس یعنی کائناتی ذہن کے تصور کو ایک ترتیب دینے والی قوت کے طور پر متعارف کرایا، جس نے اصل مرکب کو منتقل کیا اور الگ کر دیا، جو کہ یکساں یا تقریباً اسی طرح کا تھا۔
انیکساگورس فلسفہ اور سائنسی تحقیقات کی روح کو ایتھنز لے کر آئے۔ انیکساگورس کے مطابق تمام چیزیں شروع سے کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کے لامحدود چھوٹے ٹکڑوں میں موجود تھیں، تعداد میں لامتناہی اور پوری کائنات میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام چیزیں اس بڑے پیمانے پر موجود تھیں، لیکن ایک الجھی ہوئی اور ناقابل تفریق شکل میں۔ ہم جنس حصوں کے ساتھ ساتھ متضاد حصوں کی لامحدود تعداد تھی۔ پلوٹارک کہتا ہے کہ انیکساگورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگر آسمانی اجسام کسی پھسلنے یا ہلنے سے ڈھیلے ہو جائیں تو ان میں سے ہر کوئی پھٹ جائے گا اور ڈوب کر زمین پر گر سکتا ہے۔ آسمانی اجسام کے بارے میں اس کے مشاہدات اور شہابیوں کے زوال نے اسے آفاقی ترتیب کے نئے نظریات کی تشکیل اور شہابیوں کے اثرات کی پیشن گوئی کی طرف راغب کیا۔ پلینی کے مطابق اسے 467 میں الکا کے گرنے کی پیشن گوئی کا سہرا ملا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند گرہن کی صحیح وضاحت کی، اور وہ اپنے سائنسی نظریات کے لیے مشہور اور بدنام بھی تھے، جن میں یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ سورج سرخ گرم دھات کا ایک ماس ہے اور چاند مٹی کا ہے اور ستارے آتشی پتھر ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے اور اس کے نیچے مضبوط ہوا کی مدد سے تیرتی ہے، اور اس ہوا میں خلل یعنی بعض اوقات زلزلے کا باعث بنتا ہے۔ اس نے پینسپرمیا کا تصور متعارف کرایا کہ زندگی پوری کائنات میں موجود ہے اور اسے ہر جگہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چاند گرہن، الکا، قوس قزح اور سورج کا سائنسی حساب لگانے کی کوشش کی، جسے اس نے پیلوپونیس سے بڑی دہکتی ہوئی دھات کے بڑے پیمانے کے طور پر بیان کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ چاند پر پہاڑ ہیں اور اس کا خیال تھا کہ یہ آباد ہے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ آسمانی اجسام زمین سے پھٹے ہوئے پتھروں کے مجموعے ہیں اور تیزی سے گردش سے بڑک اٹھے ہیں۔ چاند گرہن، سورج اور چاند کے بارے میں ان کے نظریات شاید 463 قبل مسیح کے گرہن کے مشاہدات پر مبنی ہوں گے جو یونان میں نظر آیا تھا۔ انیکساگورس پہلے لوگوں میں سے ایک تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے اور خود روشنی پیدا نہیں کرتا، ایک بیان جس کا ترجمہ سورج چاند کو چمکاتا ہے ان کی تحریروں میں پایا گیا۔ پلوٹارک کے مطابق جلاوطنی پر اپنے کام میں انیکساگورس پہلے یونانی ہیں جنہوں نے دائرے کو مربع کرنے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا مسئلہ جس پر اس نے جیل میں رہتے ہوئے کام کیا۔ انیکساگورس کی کتاب مبینہ طور پر ایتھنیائی بازار میں ایک ڈرامے کے لیے دستیاب تھی۔